حضرت حارجہ بن سلت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ان کے چچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ پھر جب واپس جانے لگے تو ان کا گزر ایک بستی سے ہوا جہاں لوگوں نے ایک پاگل کو زنجیروں سے پکڑ رکھا تھا۔ اس کے گھر والوں نے کہا، ہم نے سنا ہے کہ تمہارا نبی خیر اور بھلائی لے کے آیا ہے، کیا تم اس مجنوں کا علاج کر سکتے ہو؟ تو انہوں نے بولا کہ ہاں۔ انہوں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ 3 دن لگاتار 3 دن تک سورہ فاتحہ کا اس پہ دم کرتے رہے اور اپنے دم میں اپنے لعاب کو بھی شامل کرتے رہے، یا عام زبان میں بولیں تو تھوتھو والا دم کرتے رہے، یعنی کہ سورہ فاتحہ پڑھی اور تھوتھو کر کے اگلے پہ دم کرتے رہے، یعنی کہ وہ پھونک جس کے ساتھ تھوڑا سا لعاب بھی آئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اللہ پاک کے حکم سے اس مجنوں کو اللہ پاک نے شفا دے دی۔ اس کے گھر والوں نے بطور تحائف 100 بکریاں اس کو انعامات میں دیں۔ جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے اور تمام واقعہ پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے اور بھی کچھ پڑھا تھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے حق دم کیا اور یہ بکریاں قبول کر۔ لوگ تو ناجائز دم کر کے بھی لوگوں کا مال بٹور لیتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، ایسا جادو جس کی وجہ سے کسی انسان کا دماغ روک لیا جائے یا کسی انسان کو پاگل کر دیا جائے، اس جادو کو سحر جنون بھی کہا جاتا ہے، یعنی پاگل کر دینے والا جادو یا دماغ کو جکڑ دینے والا جادو۔ اس جادو کی کچھ علامات اور نشانیاں ہیں جس میں پریشان خیالی، بے تکی باتیں کرنا، ٹک ٹکی باندھ کر کسی چیز کو ٹہری نگاہ سے دیکھنا شروع ہو جانا، کسی ایک جگہ پر نہ ٹھہرنا، کسی خاص کام کو جاری نہ رکھ سکنا، اپنی ظاہری شکل و صورت کا خیال نہ رکھنا، یا منہ اٹھا کر جہاں جا رہے ہیں منہ اٹھا کر وہاں چلتے رہنا، گھر میں رہنا تو پورا پورا دن گھر میں رہنا، باہر نکلنا تو پورا کا پورا دن باہر پھرتے رہنا، یا انسان اگر بہت اچھا کاروبار یا نوکری کر رہا ہو تو اچانک سے اس کا دماغ ایک دم سے بند ہو جانا، یعنی کہ اس کا کاروبار سے اس کا سب کچھ ختم ہو جانا، اس کی نوکری چھن جانا، اور وہ ہر وقت گھر میں رہنا، پریشان رہنا، ہر کسی سے لڑائی جھگڑے کرتے رہنا۔ اب یہ جادو کیسے کیا جاتا ہے، یہ جادو کیوں کیا جاتا ہے؟ تو جب بھی کوئی انسان دوسرے انسان کو بہت زیادہ کامیاب، بہت زیادہ خوش دیکھتا ہے تو اسے حسد کرنا شروع کرتا ہے، اور اسی حسد کی وجہ سے وہ جادوگر کے پاس جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اس کا دماغ باندھ دو۔ تو جادوگر ایک جن کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے اور وہ سب سے پہلے اس شخص کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ حدیث میں ایسے اوقات بتائے گئے ہیں جن اوقات میں جن بآسانی آپ کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ آپ نے جتنے مرضی وظائف، جتنے مرضی عمل کیوں نہ کیے ہوں، جن یا جنات بآسانی اس وقت آپ کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ غلط شہبت، کسی بھی غلط شہبت میں جب انسان ہو تو جن بآسانی اس کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ غصے کی حالت میں انسان جب بھی غصے کی حالت میں ہو تو جنات یا جن بڑی آسانی سے آپ کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ ڈر لگنا، اچانک ڈر لگنا یا سہم جانا، یعنی انسان کو جب بھی ڈر لگنا محسوس ہو یا انسان ڈر جائے تو جن بآسانی اس وقت انسان کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان نے جتنے مرضی اذکار کیوں نہ کیے ہوں، جن اس وقت آپ کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ جن جیسے ہی اس انسان کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کے دماغ میں داخل ہو کے وہاں مورچہ بندی کر لیتا ہے، پھر دماغ کے ان حصوں میں شدید دباؤ ڈالتا ہے جو سوچ و فکر یا یادداشت کے لیے خاص ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ انسان پاگل پن کی طرف یا اس انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس انسان کو حد سے زیادہ شدید سر میں درد محسوس ہوتا ہے، کچھ کام کرنا چاہتا ہے لیکن اچانک سے بھول جاتا ہے، کوئی چیز کہیں رکھی بھول گیا، کچھ کام کرنا تھا بھول گیا، کچھ کام کر لیا کرنے کے بعد بھول گیا۔ تو عزیز دوستو، یہ اسی جادو کی شروعاتی علامات ہیں۔ اب اس جادو کا علاج کیسے کیا جائے؟ تو سب سے پہلی بات یاد رکھیں، اس جادو کا علاج کرتے ہوئے جن بھی ظاہر ہو سکتا ہے، اور اس میں گھبرانے یا پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ آپ اس جن سے ڈائریکٹ بات کریں، سب سے پہلے اس کا نام پوچھیں، اس کا دین پوچھیں، اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں کہ اس انسان کے جسم سے نکل جائے۔ اگر وہ نکل جائے تو ٹھیک، اگر وہ نہ نکلے یا نکلنے سے انکار کر دے تو آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے
جو شخص رات کو آیت الکرسی کی تلاوت کر لے تو صبح تک جنات اور شیاطین اس کو نقصان نہیں پہنچاتے، اور جو شخص صبح اٹھتے ساتھ آیت الکرسی کی تلاوت کر لے تو صبح سے لے کے شام تک جنات یا شیاطین اس کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ اب اس جادو کا علاج کیسے کیا جائے؟ تو آپ نے سورہ فاتحہ 70 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف کی تلاوت کرنی ہے، اس کو ایک پانی پہ دم کر کے اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اس پانی پہ دم کر کے اس انسان کو پانی پلائیں۔ اس کو بھوک لگے، اس کو پیاس لگے، جب بھی وہ پانی پینا چاہے اس کو یہی پانی دیں۔ اگر وہ انسان پانی پینے سے انکار کر دے تو اس کو زبردستی دیں۔ انشاءاللہ بحکم خدا 15 سے 30 دن کے اندر اندر اس کا جادو ٹوٹنا شروع ہوگا اور 3 سے 6 ماہ کے اندر اندر وہ مکمل شفا یاب ہو جائے گا۔ بعض اوقات جنات ظاہر ہوتا ہے، بعض اوقات اس انسان کو پیلے یا کالے یا سرخ رنگ کی الٹی لگ جاتی ہے، یا اس پانی کو پینے کے بعد اس کے پیٹ میں شدید درد ہو سکتا ہے۔ تو جب اس کو درد محسوس ہو تو اس کو پانی پلاتے رہیں اور تب تک پانی پلائیں جب تک اس کو الٹی نہ لگ جائے۔ یاد رکھیں شفا دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ پاک کی ہے۔ اپنی نیت بالکل صاف رکھیں کہ اس عمل کے بعد اللہ پاک آپ کو شفا ضرور دے گا۔ عزیز دوستو، اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی پریشانی، کسی کی مصیبت، کسی کی بیماری دور ہوگی تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق ہز یدی سہل لنا اشقالنا۔ اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ، اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گناہگار سیاہکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔